بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی۔ کشمیر ٹائم لائن فرام 1947 ٹو ٹل دا ڈیٹ۔ کشمیر کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے، اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے۔ آج ہم امپورٹنٹ ایونٹس کی بات کریں گے، تو اس میں 14 اور 15 اگست 1947 کو دو خود مختار ریاستیں جو تھیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں، اور دیگر جو ریاستیں تھیں اور راجواڑوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے عوام کی منشا کے مطابق کسی بھی ملک میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مگر اس وقت جو ہندو راجا ہری سنگھ تھا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تھا۔ بنیادی طور پہ راجا ہری سنگھ کشمیر کو خود مختار ریاست کے طور پہ رکھنا چاہ رہا تھا، نہ وہ انڈیا سے الحاق کرنا چاہ رہا تھا اور نہ ہی وہ پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جب اکتوبر 1947 میں کشمیر میں جو جاری داخلی خانہ جنگی تھی، اس میں جب پاکستان سے قبائلی لشکر شامل ہو گئے تو پھر اصل کہانی شروع ہوئی، جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، سردار پٹیل، جواہر لال نہرو اور اس وقت کے جو مینن تھے وہ شامل تھے۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت سے مدد چاہتے ہوئے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے، اور بنیادی طور پہ یہ الحاق مشروط تھا، اور اس میں یہ بات طے تھی کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ذاتی طور پہ خط راجا ہری سنگھ کو لکھا تھا، اس میں اس نے یہ بیان کیا تھا کہ جیسے ہی وادی کے حالات معمول پر آئیں گے تو کشمیر کے عوام سے ان کی رائے، ان کا حق خود ارادیت پوچھا جائے گا اور رائے شماری ہوگی۔ اور جیسے ہی یہ سارا کارروائی ہوئی تو 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں ہوائی جہازوں کے ذریعے سے سری نگر میں اتار دیں تاکہ کشمیر میں ہونے والی بغاوت کو کچلا جا سکے، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ بھی بعد میں چھڑ گئی، اور 27 اکتوبر کو بلیک ڈے آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ جنگ چھڑ گئی تو اس کے بعد 1 جنوری 1948 کو بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سے مدد مانگ لی۔ پھر 5 فروری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پہ رائے شماری کرائی جا سکے، استصواب رائے کرائی جا سکے، جو آج تک نہیں ہوا۔ پھر 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کراتے ہوئے دونوں ممالک کی فوجوں کو جنگ بندی لائن کا احترام کرنے کا پابند کیا اور وہاں رائے شماری کرانے کا اعلان کیا۔ 26 جنوری 1950 میں بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ کیا گیا، جس میں ریاست جموں و کشمیر کو دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ خود مختار حیثیت دی گئی۔ اکتوبر 1950 میں شیخ عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر میں انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ ریاستی اسمبلی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرے، اور پھر 30 مارچ 1951 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کشمیر میں انتخابی عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی رائے شماری کا متبادل نہیں ہے اور نہ ہی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے، ساتھ ہی ایک نمائندہ مقرر کرنے اور کشمیر کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ستمبر 1951 میں کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے تمام 75 نشستیں بلا مقابلہ حاصل کر لیں۔ 31 اکتوبر 1951 میں شیخ عبداللہ نے ریاستی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں ریاست کے بھارت کے ساتھ الحاق کے حق میں دلائل دیے۔ اسی طرح جولائی 1952 میں 52 میں شیخ عبداللہ نے دلی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت انڈیا کے زیر انتظام
ریاست کو داخلی خود مختاری دی جانی تھی۔ اسی طرح جولائی 1953 میں سائما پرشاد مکھرجی نے 1952 سے کشمیر کے بھارت سے مکمل الحاق کے بارے میں جو تحریک شروع کر رکھی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ عبداللہ نے کشمیر کی خود مختاری کی تجویز دے دی۔ 8 اگست 1953 شیخ عبداللہ کو بطور وزیر اعظم فارغ کرتے ہوئے گرفتار کر کے بھارت میں قید کر دیا گیا اور ان کی جگہ بخشی غلام محمد کو وزیر اعظم بنا کر مظاہرین کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ 17 اگست 1953 بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان دلی میں ملاقات ہوئی، جس میں اپریل 1954 کے آخر تک وہ کشمیر میں رائے شماری کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے پر متفق ہو گئے۔ تاہم جیسے ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات گہرے ہوئے تو بھارت نے اس مسئلے کو بھی سردھانے کا حصہ قرار دیتے ہوئے رائے شماری سے انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح فروری 1954 میں کشمیر کی اسمبلی نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا۔ 14 مئی 1954 کو آئینی حکم نامہ 1954 جس کا تعلق ریاست جموں و کشمیر سے تھا اسے لاگو کر دیا گیا، جو دلی معاہدے کو منسوخ کرتے ہوئے ریاست کو بھارتی عملداری میں دیتے ہوئے تمام شہری آزادیوں کو ختم کر دیا گیا۔ 14 جنوری 1957 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر 1951 کی قرارداد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اسمبلی کسی طور پر بھی کشمیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی یہ رائے شماری کا متبادل ہے۔ 26 جنوری 1957 ریاستی اسمبلی نے جموں کشمیر کا آئین نافذ کیا، جس کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح 9 اگست 1955 رائے شماری محاذ قائم کیا گیا، جس نے شیخ عبداللہ کی رہائی اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کشمیر میں رائے شماری کا مطالبہ کیا۔ عزیزان گرامی، اس ساری صورتحال میں پاکستان جو تھا وہ بڑا ایکٹیولی کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھا رہا تھا۔ 20 اکتوبر سے 20 نومبر تک 1962 میں لداخ میں بھارت اور چین کے مابین ایک سرحدی تنازع نے جنگ کی شکل اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں لداخ کے ایک بڑے علاقے پر چین قابض ہو گیا، جس کو اکسئی چین کہتے ہیں۔ اور آج کل بھی اس علاقے میں جیسے ہی بھارت نے ایک سڑک کی تعمیر شروع کر دی جو نیپال کے علاقوں کو، غیر قانونی علاقوں پر بھی قبضہ کرتے ہوئے چین کے جو مجوزہ جو پروجیکٹ ہے سی پیک اور اوبور، اس کو اوپر گہری نظر رکھنے کے لیے جو 5 مئی کو انڈیا نے لداخ کے اسی اکسئی چین میں چھیڑخانی کی اور ان کو ابھی تک منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، مارچ 1965 بھارتی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت کشمیر کو بھارت کا صوبہ قرار دیتے ہوئے بھارت کو وہاں گورنر تعینات کرنے، کشمیر میں حکومت کو برطرف کرنے اور اسے آئین سازی سے روکنے کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ اسی طرح 23 اگست تا ستمبر 1965 پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسری جنگ چھڑ گئی، جس نے 1949 کے فائر بندی معاہدے کو ختم کر دیا۔ 10 جنوری 1966 بھارت اور پاکستان کے مابین تاشکند معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کے تحت دونوں ممالک اپنی اپنی افواج کو جنگ سے پہلے والی پوزیشنوں پر لانے میں متفق ہو گئے۔ 3 ستمبر تا 16 دسمبر 1971 جب پاکستان اور بھارت کے تیسری جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ فروری 1972 میں محاذ برائے رائے شماری پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ 2 جولائی 1972 پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا، جس میں اقوام متحدہ کی فائر بندی لائن کو لائن آف کنٹرول قرار دے دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس معاہدے کی روح سے فریقین اس مسئلے کو 2 طرفہ مذاکرات حل کریں گے۔ 13 نومبر 1974 کو
شیخ عبداللہ کو رہا کر کے اسے بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا گیا، جبکہ اس معاہدے کے نائب وزیر اعلیٰ نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے جس کے تحت ریاست جموں و کشمیر بھارت کا آئینی حصہ ہوگا۔ اس طرح وہ 1953 میں اپنے خود مختاری کے دعوے سے بھی پھر گئے تھے۔ 23 مئی 1977 کو شیخ عبداللہ نے دھمکی دی کہ بھارت کے ساتھ الحاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بھارت آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو داخلی خود مختاری نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ بات ہوئی تھی شملہ معاہدے کی، تو اس شملہ معاہدے تک جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق طے کرنے کی پابندی تھی، لیکن جیسے ہی یہ شملہ معاہدہ کیا گیا، اس شملہ معاہدے کی وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ تھا جو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ بائی لیٹرل مسئلہ، یعنی کہ دو قوموں کے درمیان مسئلہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ 8 ستمبر 1982 شیخ عبداللہ جو ہے انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ نے قیادت سنبھال لی۔ اپریل 1984 میں بھارت نے سیاچین پر قبضہ کر لیا۔ یہ عزیزان گرامی تاریخ کو نوٹ رکھیں، جون 1984 بھارت کے تعینات کردہ گورنر اور ہندو قوم پرست رہنما جگموہن نے فاروق عبداللہ جو شیخ عبداللہ کے بیٹے تھے کو معطل کر کے نیشنل کانفرنس کے غلام محمد شاہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا، جس سے کشمیر میں مظاہرے پھوٹ پڑے، جس پہ غلام محمد شاہ نے کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ 7 مارچ 1986 کو جگموہن نے غلام محمد شاہ کو وزارت اعلیٰ سے برخاست کرتے ہوئے خود اختیارات سنبھال لیے اور مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے نکال کر ان پر پابندی لگا دی۔ 23 مارچ 1937 کو مسلم یونائٹڈ فرنٹ جو کہ ایک مقبول جماعت تھی، اس نے انتخابات میں حصہ لیا، مگر کانگریس اور مسلم کانفرنس کا اتحاد جیت گیا، جس پر دھاندلی کے الزامات لگے اور فاروق عبداللہ کی غیر مقبول حکومت کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ 1999 میں بھارتی حکمرانوں کی خلاف مسلح تحریک شروع ہوئی، جس کی قیادت مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے ممبران کر رہے تھے۔ سال کے 1/2 دنوں میں ہڑتالیں رہیں، ریاستی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور ٹرن آؤٹ صرف 5% رہا۔ 1990 میں بغاوت جاری رہی، پاکستان سے بڑی تعداد میں مجاہدین وادی میں داخل ہو گئے۔ مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر سے نہیں گئے، بلکہ وہ اپنے ہی کشمیری بھائی تھے جو آزاد کشمیر سے اپنے دیگر کشمیری بھائیوں کے لیے جد و جہد میں ان کا ساتھ دینے گئے تھے۔ اور اس طرح جو کشمیر کی یہ جو امپورٹنٹ ہسٹری ہے، ٹائم لائن ہے، اس کا پارٹ 1 ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے یہیں سے جو اگلا فیز تھا، جس میں جہاد کشمیر جو ہے جب کشمیر میں داخل ہوا، اس سے پہلے ہم نے فریڈم فائٹر سے پیچھے کی بات کی کہ کشمیر کے وہ کون سے امپورٹنٹ ڈیٹس تھیں جس میں یہ جو پاکستان ہے اور انڈیا ہے اور کشمیر ہے، یہ تینوں فریقین ہیں، ان کے درمیان کس طرح سے معاملات طے ہوتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔